پاکستان کا IMF کے پاس قرض کے نئے پروگرام میں جانے کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ نے وزیر اعظم کی ہدایات پر اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں جانیں گے شعیب نظامی سے، بتائیے گا شعیب۔ پرائم منسٹر کی ہدایت کے اوپر منسٹری آف فائنانس نے IMF کے پاس جانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ نیا قرض پروگرام تقریباً 6 سے 8 ارب ڈالر کا ہو سکتا ہے۔ اس میں جو ہے کچھ کڑی شرائط کا بھی سامنا ہو سکتا ہے پاکستان کو، خاص طور پہ جو بڑھتے قرض اور جو قرض واپس کرنے ان کی ادائیگیوں سے متعلق جو ہے وہ شرائط اس میں شامل ہوں گی۔ برآمدات میں اضافے، مقامی وسائل سے جو ہے وہ کو بڑھانے کے لیے یعنی کہ ٹیکس اصلاحات اور ساتھ ساتھ جو ہے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے مختلف چیزیں جو اس میں شامل کی جائیں گی۔ جو بجلی اور گیس کی سبسڈیز ہیں ان کو مزید جو ہے وہ کم کر کے سخت فیصلے کرنے کی بھی تجویز اس پروگرام میں ہو سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو اس وقت قرض پروگرام چل رہا ہے اس کی تیسری قسط کے لیے بھی بات چیت اسی مہینے ہوگی۔ جی بہت شکریہ شعیب نظامی۔ کراچی کے علاقے MA جناح روڈ اورنگزیب مارکیٹ کے قریب دکان میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو ٹیموں نے آگ پر قابو پایا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے نذیر شاہ۔ آپ بالکل دیکھیں، میں اس وقت MA جناح روڈ اورنگزیب مارکیٹ کے باہر موجود ہوں، جہاں پر اندر کی جانب کئی دکانیں جہاں پر آگ لگی ہے۔ جو فائر بریگیڈ حکام ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر نہ صرف فوم بلکہ ریگزین، کلر اور دیگر را مٹیریل بھی موجود تھا، اور آگ کی شدت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ یہاں پر ریسکیو 1122 جو KMC کی فائر بریگیڈ اور دیگر تمام عملہ یہاں پر پہنچ چکا ہے۔ اس وقت یہاں تقریباً 5 سے 6 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موجود ہیں، اور یہ جو اندر کی جانب ہے یہاں پر آگ لگی ہے۔ یہ بتائیے گا کتنی دکانیں ہو سکتی ہیں مجموعی طور پہ؟ کچھ کا یہ ختم ہو گیا، ایک دکان میں لگی تھی کچھ کی۔ اچھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جس دکان میں ابتدائی طور پر لگی تھی اس پر کنٹرول کر لیا گیا ہے، اور مزید جو ہے اس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تیسرے درجے کی آگ اس کو قرار دیا گیا تھا، جس پر اب بتائے جا رہے قابو پا لیا گیا، لیکن اب مزید کیا صورتحال ہوتی ہے یہ کچھ دیر میں پتہ چل سکے گا۔ جی ہاں، مطلب اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ کو VPN کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ جو سوال ہے یہ صرف اب عام لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا ایکس بند ہے؟ تو پھر وکیل جو انہوں نے یہ کہا کہ جی 17 فروری سے ایکس یعنی کہ فارمر ٹویٹر اور اب ایکس بند ہے، اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ تھا، اس پر کیا ہوا؟ جسٹس عامر فاروق نے پھر اگین استفسار کیا، تو پھر وکیل نے جواب دیا سندھ ہائی کورٹ میں آج توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہونی ہے، اور ایسے میں پھر یہ ہوا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آئندہ ہفتے کے لیے نوٹس جاری کر رہا ہوں، اور عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔ اچھا، تو یہ ہمارے سامنے خبر ہے، لیکن آپ نے جو مجھ سے سوال پوچھا، ایکس بند نہیں ہے، وہ ریفریش نہیں ہوتا۔ آپ جائیں اگر لاگ ان ہوا ہے تو آپ کو وہ فیڈ پہ چیزیں نظر آتی رہیں گی، لیکن وہ ریفریش نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کسی VPN کا استعمال نہ کریں، اور اگر آپ نے واٹس ایپ یوز کرنا ہے تو پھر آپ نے VPN ڈسکنیکٹ کرنا ہوگا، ادروائز آپ کو میسج ریسیو نہیں ہوں گے۔ اور شدید بارشوں کے بعد گوادر کے کئی علاقوں میں اب بھی پانی موجود ہے، کئی گھر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ شہر کی تازہ ترین صورتحال بتا رہے ہیں اللہ بخش۔ ایک گھر کے اندر کھڑا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گھر کے باؤنڈری میں کتنے فٹ تک پانی اب بھی کھڑا ہے، اور یہ گھر ایسا نہیں کہ خالی ہے بلکہ اس گھر کے اندر اس کے مکین بھی موجود ہیں، اور اسی گھر کے اندر اسی پانی میں رہ رہے ہیں۔ آپ میرے پیچھے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ بچے ہیں اور فیملی بھی اسی گھر میں رہ رہے ہیں۔ یہ صرف گوادر کی ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ اگر پورے گوادر کا سروے کر لیں تو آپ کو اس طرح کے منظر جا بجا دیکھنے کو ملیں گے۔ زاران ہے، گبد ہے، کلاتو ہے، ڈومب ہے، اور یہ جو دیہی علاقے ہیں وہاں بھی جو قریبی پہاڑیوں سے پانی کے ریلے آ کے لوگوں کی مکانات اور گاؤں کے گاؤں تباہ کر چکے ہیں، جیسے لوگوں کی فصلات کے علاوہ ان کی مال مویشیاں بھی کافی تعداد میں مر چکی ہیں۔ جی اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، صادق سنجرانی کو عہدے سے ہٹانے کے لیے درخواست پر اعتراض کے ساتھ سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی ہے۔ عدالت نے درخواست پر ہائی کورٹ آفس کا اعتراض برقرار رکھا۔ درخواست گزار اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں، عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے کہا ہے کہ درخواست یہاں قابل سماعت نہیں ہے۔ درخواست شہری مشکور حسین کی جانب سے دائر کی گئی، اور موقف تھا کہ جی صادق سنجرانی نے بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کی نشست پر الیکشن لڑا، صادق سنجرانی نے الیکشن جیتا، الیکشن کمیشن نے کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ صادق سنجرانی بیک وقت 2 نشستیں نہیں رکھ سکتے، یہ درخواست میں موقف تھا، اور ساتھ ہی استدعا کی گئی کہ عدالت
صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ کے عہدے سے ہٹانے کا حکم دے، جس پر عدالت نے کہا کہ یہ ناقابل سماعت ہے۔ کسٹمز کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کی زیورات کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ تفصیلات جانیں گے انجم وہاب سے۔ جی انجم بتائیے گا۔ جی بالکل، کسٹم کے عملے نے دبئی سے آنے والے مسافر کے سامان کی تلاشی لی تو اس میں سے مشکوک سامان جان کر تلاشی لی تو اس میں سے سونا نکلا، تقریباً 49 تولے سونا ہے، اس کے حوالے سے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ کسٹم کے عملے نے مسافر سے اس کے بارے میں پوچھا تو تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ سونا ضبط کر کے مزید تحقیقات کے لیے کسٹم نے ٹھیک ہے، بہت شکریہ انجم وہاب تفصیلات کے لیے۔ اڈیالہ جیل میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ہے۔ بابر ملک سے مزید تفصیلات دیں گے۔ جی بابر بتائے گا۔ جی ہاں، نو منتخب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پروٹوکول کے ساتھ یہاں پہ اڈیالہ جیل میں پہنچے اور انہوں نے ابھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ہے۔ اڈیالہ جیل میں ابھی جب میں بات کروں تو ان کی ملاقات جاری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے انہیں وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد بھی دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور علی امین گنڈاپور کے مابین جو ہے ملکی صورتحال، کے پی کے ماملات اور دارالحکومت اسلام آباد میں ہونے والے پیش رفت کے حوالے سے اور جو تحریک کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علیبہ خان اور میر نیازی اور خالد۔ بہت شکریہ بابر ملک تفصیلات کے لیے۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے حکومتی مذاکراتی وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ زاہد مشوانی سے ملاقات کا حوال جانیں گے۔ جی زاہد بتائیے گا۔ صدارتی انتخابات کے لیے رابطہ اور جوڑ توڑ کے لیے سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں اور حکومت کے مذاکراتی وفد کی چیئرمین سینٹ کے چیمبر میں آمد ہوئی ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے حکومتی مذاکراتی ٹیم کی ملاقات ہوئی ہے اور حکومتی وفد میں یوسف رضا گیلانی، اسحاق ڈار، خورشید شاہ، نوید قمر، اعظم نذیر تارڑ شامل تھے اور ملاقات میں بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر خالد مکسی، سینیٹر عبدالقادر، پرنس عمر احمد زئی موجود تھے اور ملاقات میں حکومتی وفد نے صدارتی انتخاب پر کے حوالے سے حمایت کی درخواست کی ہے اور ذرائع نے بتایا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی نے صدارتی انتخاب میں حکومت کے امیدوار کو یقین دہانی کرائی ہے اور یہ جو رابطے ہیں جاری رکھنے کا، ملاقاتیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ بہت شکریہ زاہد مشوانی آپ کا۔ اور یہاں پر آپ کو ہم خبر دیں گے، وزیر اعظم نے معاشی صورتحال پر آج پھر اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس کا انعقاد وزیر اعظم کو گوادر سے واپسی پر کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ، ایف بی آر اور منصوبہ بندی کمیشن کے اعلیٰ حکام شرکت کریں گے۔ آئی ایم ایف سے نئے پروگرام پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ اظہر فاروق سے مزید تفصیلات لیں گے۔ جی اظہر بتائے گا اس اجلاس کے حوالے سے۔ جی یہ اجلاس آج وزیر اعظم نے معاشی صورتحال پر خزانہ حکام بھی شریک ہوں گے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اب تک جو مذاکرات پر پیش رفت ہوئی ہے اس پر تفصیلی طور پر بریف کیا جائے گا اور بالخصوص جو اہداف کے حصول ہے اس پر اب تک جو پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے بھی اجلاس کو بریف کیا جائے گا اور معاشی صورتحال کے حوالے سے اہم فیصلے بھی متوقع ہیں اس اجلاس میں۔ ٹھیک ہے، کچھ اہم فیصلے بھی متوقع ہیں اس اجلاس میں۔ بہت شکریہ اظہر فاروق تفصیلات کے لیے۔ گلگت بلتستان میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث پاک فوج کا ریسکیو آپریشن۔ بات کریں گے نمائندے لئیق اور رحمان سے۔ جی لئیق۔ جی فیصل، شدید بارشوں اور برف باری کے باعث گلگت بلتستان میں لینڈ سلائڈنگ اور برفانی تودوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایف ڈبلیو او کے دستوں نے خنجراب چین سے سوست بندرگاہ جانے والے تجارتی قافلے کو بحفاظت ریسکیو کیا ہے۔ تجارتی قافلہ کوکسل کے قریب 2 سے 3 مارچ کی رات کو برفانی تودے اور لینڈ سلائڈنگ کے دوران پھنس گیا تھا۔ دستوں کی جانب سے برفانی تودے کو ہٹا کر غیر ملکیوں سمیت مسافروں کو طبی امداد اور کھانا بھی فراہم کیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب این ایل سی کی جانب سے خنجرات سے گلگت بلتستان کے جو سوس ٹرائی پورٹ تک کا درآمدی چینی کنٹینرز کا نقل و حرکت کا سامان تھا اسے بھی بحال کیا گیا ہے۔ 27 گاڑیاں خنجرات کے راستے پاکستان میں داخل ہوئی، ان میں سے 7 گاڑیاں اب تک کو جبکہ 19 گاڑیاں اتوار کو سوس ٹرائی پورٹ پہنچی ہیں۔ ان میں سے ایک گاڑی برف باری کے باعث پچھلی جسے این ایل سی کی ٹیم نے ریسکیو کیا اور اب ان کو جلد ضروری کلیئرنس کے بعد اپنی آخری منزل کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ جی فیصل، بہت شکریہ لئیق اور رحمان۔ کراچی سے جس کے علاقے اسکیم 33 میں اینٹی انکروچمنٹ کا زمین واگزار کروانے کے لیے آپریشن اس وقت جاری ہے۔ تفصیلات جانیں گے افضل پرویز سے۔ جی افضل بتائے گا۔ جی بالکل، اینٹی انکروچمنٹ پولیس اور ضلع انتظامیہ مشترکہ طور پر اسکیم 33 میں علی گڑھ
कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 4 एकड़ अराजी को वागुजार कराने के लिए जब पहुंची तो वहां मक्खियों की बड़ी तादाद बाहर निकल आई और एहतजाज करते हुए सड़कों पर टायर जलाकर रुकावटें खड़ी कर दी। तमाम ये ऑपरेशन सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर किया जा रहा था। जो ऑपरेशन करने वाली टीम को मुजाहिमत का सामना रहा। तमाम ये ऑपरेशन मुलतवी कर दिया गया है क्योंकि एहतजाजी मुजाहिरीन की तादाद ज्यादा है जबकि पुलिस की तादाद कम थी। तमाम ये ऑपरेशन बाद में किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल परवेज। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी गवादर रवाना हो गए हैं, जहां वो वज़ीर आज़म के हमरा गवादर की सूरत हाल का जायजा लेंगे। बात करेंगे अपनी नुमाइंदा अतिया अकरम से। जी अतिया। जी बिल्कुल ऐसा है, वज़ीर आला बलूचिस्तान गवादर रवाना हो गए हैं और वज़ीर आला का ये आज तीसरा रोज़ है और इस 3 रोज़ के अंदर जो है वो उनका दूसरा दौरा है गवादर का। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ भी गवादर पहुंचे, गवादर की सूरत हाल और इक़दाम का जायजा लेने के लिए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को हुकाम की जानिब से गवादर की सूरत हाल और इक़दाम से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। रुकने कौमी असम्बली मलिक शाह गोरगेज, इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग के सूबाई सदर शेख जाफर मंदोखेल, रुकन असम्बली मीर शुएब नौशरवानी भी वज़ीर आला के हमरा होंगे और वज़ीर आला मीर सरफराज अहमद भुट्टी गवादर शहर में बहाली सरगर्मियों का जायजा भी लेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका अतिया। सुप्रीम कोर्ट में एटीसी से सजाएं पाने वाले मुजरिमान को रियायतें ना देने से मुताल्लिक केस, अदालत ने तमाम मुकदमात को यकजा करके लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करके जल्द समाअत की हिदायत की। चीफ जस्टिस ने कहा, कानून बनाने वालों ने कहा है कि दहशतगर्दी के मुलजिमान रियायत के हकदार नहीं है। राजा मोहसिन एजाज आगाह कीजिए। देखिए, आज होने वाली समाअत के मौके पर केपीके के वकील का कहना था कि इन मुकदमात में तमाम मुजरिमान को दहशतगर्दी की दफात के तहत सजाएं हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसी नौयत के दीगर 9 मुकदमात भी ज़ेरे इल्तवा हैं। पंजाब हुकूमत के वकील की जानिब से ये कहा गया कि मामले पर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने मुख्तलिफ फैसले दिए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि असल सवाल ये है कानून कब से लागू होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि सजा की तारीख का तयन मुकदमे की तारीख से ये होगी और केपीके के वकील का कहना था कि कैदियों के हवाले से पंजाब और केपीके जो रूल्स हैं वो अलहदा हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क किए कि जब जुर्म होता है मुजरिम गिरफ्त में आता है। वकील पंजाब हुकूमत का ये कहना था कि कानून 2001 में बना लेकिन नोटिफिकेशन 2006 में जारी हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि 2001 से 2006 तक दी गई जितनी भी रियायतें थीं वो कानून के खिलाफ थीं। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि 2006 तक रियायतें तमाम मुजरिमान को दी गईं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आईन और बुनियादी हुकूक के बरखिलाफ ना हो तो मैं हमेशा कानून के हक में फैसला देता हूँ। कानून बनाने वालों ने कहा है कि दहशतगर्दी के मुल्जिमान रियायत के हकदार नहीं हैं। अदालत की जानिब से केस को आइंदा जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत के साथ तमाम मुकदमात को यकजा करके लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत की गई है। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज। IMF की शर्त पर 1 जुलाई से नई रज़ाकाराना पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर ली गई है। तमाम नई सरकारी भर्तियां रज़ाकाराना पेंशन स्कीम के तहत होंगी। मजीद तफसीलात क्या है जानेंगे शुएब निज़ामी से। बताइएगा शुएब। जी शुएब, आपको बता दें शुएब निज़ामी से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि पुराने सरकारी मुलाजमीन की पेंशन बजट से ही दी जाएगी जबकि नई पेंशन स्कीम SCCP ने तैयार की है। वफाकी हुकूमत मौजूदा सरकारी मुलाजमीन की रजामंदी से नई स्कीम में मुंतकिली कर सकती है। SCCP ने सरकारी निजी शोबे में नई स्कीम का इतलाक करने की भी तजवीज़ दी है। तौहीन अदालत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का DC इस्लामाबाद इरफान नवाज और दीगर की अपीलें सुनने वाला बेंच टूट गया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी से। जी हुसैन, आगाह कीजिए। जी देखिए, डिप्टी कमिश्नर SSP और SHO के खिलाफ जो सजा हुई थी सिंगल बेंच में उसके खिलाफ अपीलें जो है वो आज मुकर्रर थी इंट्रा कोर्ट में। लेकिन चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जब समाअत करने आया तो चीफ जस्टिस ने बताया कि एक जज जो है उन्होंने माजरत कर ली है और इस तरह जो इंट्रा कोर्ट अपील करने वाला जो समाअत करने वाला बेंच था वो टूट चुका है और अदालत ने कहा है कि इस पर दोबारा बेंच जो है वो नया तश्कील किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन, SSP ऑपरेशन जमील जफर और SHO जो थे मंजूर, इन तीनों की अपीलें जो है वो आज उस पर कोई पेशरफ्त ना हुई। राजा रिजवान अब्बासी ने इस्तदा की कि जो नया बेंच बनेगा उसको कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दरखास्त पर जो है वो इंट्रा कोर्ट पर अपील पर एतराज है और एतराज कल तक दूर कर दें और परसों तक ये केस दोबारा लगा दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हुसैन।
آپ کو بتائیں بانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے قرارداد قومی اسمبلی میں جمع کرا دی گئی ہے. اسد قیصر نے قرارداد سیکرٹری اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس جمع کرائی ہے. جہانگیر اسلم آگاہ کیجیے. بانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے قرارداد قومی اسمبلی میں جمع کرا دی گئی ہے. اسد قیصر نے قرارداد سیکرٹری اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس جمع کرائی. فواد چودھری کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی مفاہمت کی بات اچھی ہے لیکن ہزاروں لوگ جیلوں میں ہوں تو یہ بات منافقت لگتی ہے. پہلے سیاسی کارکنوں کو رہا کریں پھر مفاہمت کی بات کریں. یہ 16 ماہ والی حکومت اب دوبارہ برسر اقتدار آ گئی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ مسائل حل ہوں گے یا نہیں؟ یہ تو سب سے بڑا مسئلہ تو خود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کل جو شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے مفاہمت والی، یہ بات تو اچھی ہے لیکن ہزاروں لوگ جیلوں میں ہوں تو یہ بات بڑی منافقت لگتی ہے. پہلے سیاسی کارکنوں کو رہا کریں پھر مفاہمت کی بات کریں. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کی تشکیل پر مشاورت شروع کر دی ہے. تفصیلات جانیں گے اظہر فاروق سے. اظہر بتائے گا کون کون اس دور میں شامل ہے؟ جی وفاقی کابینہ کا جو پہلا مرحلہ ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ مختصر ارکان جو ہے وہ ہدف اٹھائیں گے. اس میں اتحادی ارکان بھی شامل ہے. مسلم لیگ کاف کے 2 وزراء کو شامل کرنے کی تجویز ہے. اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نواز کے مختلف نام زیر غور ہیں جن میں عطا تارڑ ہیں، احسن اقبال ہیں، اسحاق ڈار ہیں. اسحاق ڈار کے حوالے سے بتایا گیا ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کا قلمدان کون سا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ مصدق ملک کا نام بھی سامنے آ رہا ہے جبکہ کچھ اور نام بھی ہیں جن پر ابھی مشاورت جاری ہے. ذرائع نے یہ بتایا کہ حلف آصف العلی زرداری کے صدر منتخب ہونے کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ نئی کابینہ جو ہے وہ حلف اٹھائے گی. بہت شکریہ اظہر فاروق. اہم خبر دیں گے آپ کو. الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کا شیڈیول تیار کر لیا ہے. تفصیلات کیا ہیں جانیں گے زاہد مشوانی سے. زاہد بتائے گا شیڈیول میں کیا بتایا گیا ہے، کب تک انتخابات ہوں گے؟ سینٹ انتخابات 3 اپریل کو کرائے جانے کا امکان ہے اور سینٹ کی 48 نشست انتخابات 3 اپریل کو ترتیب دیے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے سینٹ کے عام انتخابات کے حوالے سے ذرائع کے مطابق شیڈول تیار کر لیا ہے اور سینٹ کے انتخابات کے لیے 3 اپریل کو قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں اس حوالے سے انتظامات کے لیے جو ہے وہ انتظامات کیے جا رہے ہیں. 3 اپریل کو صرف پنجاب سے 12 جبکہ اسلام آباد کی 2 سینیٹرز کا انتخاب ہوگا اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے 11 نئے سینیٹرز منتخب ہوں گے. یہ کہ سینٹ کے 52 سینیٹرز 11 مارچ کو اپنی مدت پوری کریں گے اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن اپنی تمام تیاریاں جاری رکھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد مشوانی آپ کا. کو اسلام آباد لیے چلیں گے. اسد قیصر گفتگو کر رہے ہیں. اس کا جو ایک بائسڈ اپروچ ہے ہم معذرت سے کہتے ہیں وہ نہ ہو بلکہ وہ انصاف کے مطابق فیصلے کرے. اور ہم اب بھی توقع رکھتے ہیں، یعنی کل جو فیصلہ ہوا ہے ہمارے خواتین کی سیٹیں کو جس طرح چینا گیا ہے، یعنی ایک طرف آپ نے ہم سے ہماری سیٹیں چینی، ہماری تقریباً 180 سیٹیں بنتی ہے وہ چینی، اور پھر جو ہمارا مینڈیٹ 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ تحریک انصاف کو پڑے ہیں ان کو آپ عزت نہیں دے رہے ہیں، ان کو آپ عزت نہیں دے رہے ہیں. اور نواز شریف کا جو خود یہ نعرہ تھا کہ اونٹ کو عزت دو، وہ نواز شریف نے جو جتنا اونٹ کو بھی عزت کیا شاید تاریخ میں اتنا اونٹ کی بھی عزت نہیں ہوئی جو نواز شریف نے کیا ہے. ایک جعلی وزیر اعظم بن گیا ہے، اس وقت بیٹھ گیا ہے. اور ایک جعلی وزیر اعظم کس طرح اس ملک کو اس مسائل سے نکال سکتے ہیں، کس طرح اس کرائسس سے نکال سکتے ہیں. ہم کسی طور پر شہباز شریف کو لیجیٹمیٹ پرائم منسٹر نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ جعلی ہے، ان کو خود پتہ ہے. اور جو ایم این اے جعلی طور پر کراچی کی جو ایم این اے، اسلام آباد کی جو ایم این اے، پنڈی ڈویژن کی جو ایم این اے، لاہور ڈویژن کی، پنجاب کی اور بلوچستان میں اور خاص کر پشاور سے جو ان کو پتہ ہے، ان کو بھی اور ان کی بیوی بچوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ ایم این اے نہیں ہیں. اور جس طرح اگر اس طرح الیکشن ہوتی ہے تو ملک کیسے بچے گا؟ مجھے تو ڈر ہے خدا نہ خواستہ اس ملک پہ بغاوت نہ آ جائے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم آئینی پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں جو ایک ہمارا جس پہ پوری قوم متحد ہے کہ آئینی پاکستان کے مطابق جو اس کو ملک کو چلایا جائے. انشاءاللہ ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے، یہ بات بالکل واضح ہو. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم ان تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کریں گے جن کی اندازی کے اوپر جو ہے نا اپنے تحفظات ہیں اور ہم ایک بڑے لیول پہ ہے. لیکن جو بھی ہم تحریک چلائیں گے وہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد چلائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بات بالکل واضح ہے، اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد ہم سڑکوں پہ نکلیں گے.
अपनी मुतालिबात के लिए तमाम सूबों से, और इसके लिए हम पूरा मनसूबबंदी कर रहे हैं। ये हमारा हक है, हम अपना हक छीन के लेंगे इंशाअल्लाह ताला। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत मिल गई। वजीर आला के प्रोटोकॉल ऑफिसर अडियाला जेल पहुंच गए हैं। तफसीलात क्या है जानेंगे बाबर मलिक से। जी बाबर, बताएगा। आज यहाँ 9 मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के प्रोटोकॉल ऑफिसर यहाँ पे अब से कुछ देर कबल आए थे, जिसके मुताबिक जो है उन्हें जेल इंतजामिया की जानिब से इजाजत मिल गई है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपी के का ये पहला दौरा है मुंतखब होने के बाद, और इस पहले दौरे के मौका पर वो पहली मुलाकात जो है बानी चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में करने आ रहे हैं। इनके साथ साथ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो साबिक वज़ीर आला है खालिद खुर्शीद, उनको भी इजाजत मिल गई है, और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं और उनके 2 बहनें भी अडियाला जेल पहुंच चुकी हैं। जी बहुत शुक्रिया बाबर मलिक तफसीलात के लिए। आपको खबर देंगे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के वफ़द से मुलाकात की है। अजहर फारूक से मजीद तफसीलात जानेंगे। अजहर, बताएगा इस मुलाकात में कौन कौन शरीक था? जी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध थे। वक्त ने शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की है। इस मुलाकात में आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के मुआशी इस्तेकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म का ये कहना था कि वो पाकिस्तान की खिदमत के लिए भरपूर अपने किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों का उनके मुकम्मल ताउन हासिल है, और इत्तेहादियों के ताउन की वजह से ही पाकिस्तान के मुआशी बहरान न सिर्फ ख़त्म करेंगे बल्कि पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर भी डालेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अजहर फारूक तफसीलात के लिए। अहम खबर देंगे आपको। रूसी सदर पुतिन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी है। रूसी सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि उम्मीद है शहबाज शरीफ की क़यादत में मजीद कामयाबियां हासिल होंगी। रूसी सदर ने दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को सराहा है। परवेज मुशर्रफ केस है। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। फैसले में क्या कहा गया है जानेंगे राजा मोहसिन इजाज से। बताएगा राजा मोहसिन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से परवेज मुशर्रफ की अदालत बहाल करने का तफसीली फैसला जारी किया गया है, जो 16 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से तहरीर करदा फैसला है, जिसमें ये कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत को कलअदम करार देने का 13 जनवरी 2020 का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट खुसूसी अदालत तश्कील के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देती है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने 10 जनवरी 2024 को ये मुख्तसर फैसला सुनाया था, और इसमें लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी का ट्रायल करने वाली खुसूसी अदालत को गैर आईनी करार दिया गया था। इस फैसले में ये कहा गया है कि जजेस के इख्तियारात लामहदूद नहीं, जजेस की जिम्मेदारी कानून का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जजेस इंसाफ की तरगीब में खुद से तश्कील सही गलत उसूल पर फैसला करने का मजाज नहीं। जज का फैसला इंसाफ के तय करदा उसूलों के मुताबिक होना चाहिए। और खुसूसी अदालत की तश्कील संगीन गद्दारी के इल्जामात के लिए थी। खुसूसी अदालत फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है। परवेज मुशर्रफ ने खुसूसी अदालत फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। लाहौर हाई कोर्ट को मामले पर इख्तियार समाअत ही नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट ने इख्तियार समाअत न होने के बावजूद ट्रायल पर फाइंडिंग दी, और रिट दरख्वास्त पर वो रिलीफ फराहम किया गया जो मांगा ही नहीं गया था। लाहौर हाई कोर्ट में खुसूसी अदालत का 19 नवंबर का हुक्मनामा चैलेंज हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट के सामने परवेज मुशर्रफ की संगीन गद्दारी के इक़दाम का कोई नुक्ता नहीं था, और लाहौर हाई कोर्ट ने यह करार दिया कि परवेज मुशर्रफ 3 नवंबर इमरजेंसी का जो इक़दाम था वो आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी नहीं। रिट दरख्वास्त के दायरे इख्तियार में रहना चाहिए था लाहौर हाई कोर्ट को, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत तश्कील को भी गैर आईनी करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में मुस्तफ़ा एपेक्स केस का गलत इतलाक किया, और लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट फैसलों को भी नजरअंदाज करके फैसला दिया। लाहौर हाई कोर्ट का संगीन गद्दारी इक़दाम पर फैसला इख्तियार के बगैर और गैर आईनी है। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन इजाज।